بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والاربعون، 41واں سبق۔ آج کے سبق میں املا ہے، الاملا۔ پہلے مفرد الفاظ ہے اور پھر آگے الجمل جملے ہے۔ تو مفرد کا مطلب جو الگ الگ ہے، اور جملے جو الفاظ ملے ہوئے، جیسے لعبت الطفلۃ مع اختہا۔ تو مفرد، اس کی جمع مفردات ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اور نیچے پھر جو جملے ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو یہ لکھنے کا سبق ہے، میں پھر بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن آپ نے لکھنا ہے۔ سمعت، میں نے سنا۔ الاذان، اذان کو کہتے ہیں۔ فکرت، میں نے سوچا۔ تو میں تو ویسے بول رہا ہوں لیکن آپ اس کو لکھتے جائیں۔ تکلمت، میں نے بات کی، میں نے بولا۔ نشیط کا معنی ہوتا ہے چست، نشیط کیسے لکھا جاتا ہے تو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے۔ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے۔ یستمع، وہ غور سے سنتا ہے۔ یعود، وہ لوٹتا ہے۔ العشاء، عشاء کو کہتے ہیں۔ انام، میں سوتا ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، آپ کو پتہ ہے واحد متکلم کا صیغہ مشترک ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ امہما، ان دونوں کی ماں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان دونوں کی ماں۔ ابوہما، ان دونوں کا باپ۔ آپ نے لکھنا ہے۔ الفصل، فصل کا معنی ہوتا ہے جدائی۔ الیمین، دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، دائیں طرف کو بھی کہتے ہیں۔ الیسار، بائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، بائیں طرف کو بھی کہتے ہیں۔ یلتفتون، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تذاکرون، تم تکرار کرتے ہو۔ او کا معنی ہوتا ہے یا، الا کا معنی ہوتا ہے تک، طرف۔ ایون، کون سا۔ یہ سارے مفرد الفاظ ہیں، تو یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ ابھی جملے ہیں، جملے آپ نے لکھنے۔ الجمل، اب جملے آ گئے ملے جلے جو الفاظ ہوتے ہیں، ملے جلے۔ لعبت الطفلۃ، دیکھو لعبہ، لعبا، لعبو، لعبت، اب تا ساکن ہے لیکن آگے ملاؤ گے تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو پھر کسرہ دیتے ہیں۔ لعبت الطفلۃ، بچی نے کھیلا، مع اختہا، اپنی بہن کے ساتھ، فی حدیقۃ المنزل، آخر سے ترجمہ کرنا ہے۔ منزل گھر کو کہتے ہیں، نہیں اترنے کی جگہ، مطلب گھر۔ گھر کے باغیچے میں بچی نے اپنی بہن کے ساتھ کھیلا، گھر کے باغیچے میں۔ وفرحت، اور خوش ہوئی۔ جہزت الام الطعام، تیار کیا ماں نے کھانا۔ اب یہ جہزت فعل ہے اور یہ الام فاعل ہے، تیار کرنے والی۔ کس نے تیار کیا؟ ماں نے، تو یہ تیار کرنے والی ہے، یہ فاعل ہے۔ کس کو تیار کیا؟ کھانے کو، یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتے ہیں۔ تو الام کے اوپر پیش کیوں آیا؟ کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتے ہیں۔ اور الطعام، ماں میم کے اوپر زبر آ گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ جہزت الام، جہزا، جہزا، جہزو، جہزت، یہ تا ساکن تھی لیکن آگے جب ملائیں گے، ساکن کو جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو زیر دیا جاتا ہے۔ جہزت الام الطعام، تیار کیا ماں نے کھانے کو۔ وقدمتہ، اور اسے پیش کیا۔ قدمت فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہے، اور یہ ہو ضمیر کھانے کی طرف لوٹ رہے، اور اس کو پیش کیا۔ کس کو؟ اس کھانے کو۔ ماں نے اس کھانے کو پیش کیا، الی اولادہا، اپنے اولاد کی طرف، اپنے اولاد کی طرف، یا اپنے اولاد کو، یا اپنے اولاد کے سامنے۔ والد شاہدن، یہ شاہدن مضاف الیہ ہے، تو آپ مضاف الیہ سے ترجمہ کریں۔
شاہد کا والد، آپ کو پتہ ہے مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کی کے الفاظ آتے رہتے ہیں. والد شاہد، شاہد کا والد، رجل صالح نیک آدمی ہے. رجل موصوف ہے، صالح صفت ہے، تو آپ صفت سے ترجمہ کریں نیک آدمی ہے. شاہد کا والد نیک آدمی ہے. یقوم وہ اٹھتا ہے، قبل اذان الفجر، تو یہ جو آخر والا جو مضاف الیہ ہے اس سے ترجمہ کیا جاتا ہے فجر کی اذان سے پہلے. وَيُصَلِّ التَّهَجُّدَ، اور وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. وَعِندَمَا، عندما کا معنی ہوتا ہے جب، عندما کا کیا معنی ہوتا ہے جب. وَعِندَمَا يَسْمَعُ أَذَانَ الْفَجْرِ، اور جب، وَعِندَمَا اور جب، يَسْمَعُ أَذَانَ الْفَجْرِ فجر کی اذان سنتا ہے. يَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ تو وہ جاتا ہے مسجد کی طرف. وَيَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ اور نماز کا انتظار کرتا ہے. ثُمَّ يُصَلِّ الْفَجْرَ، ثم پھر يُصَلِّ الْفَجْرَ وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے مع الجماعت جماعت کے ساتھ. وَيَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے. هؤلاء طلاب مجتہدون وصالحون، یہ سب محنتی طلبہ ہیں اور نیک ہے. هؤلاء طلاب مجتہدون وصالحون، یہ سب محنتی طلبہ ہیں اور نیک ہے. یحبون وہ محبت کرتے ہیں، زملاءہم واساتذتہم اپنے دوستوں سے اور اپنے اساتذہ سے. ویخدمون امہاتہم وآباءہم اور وہ خدمت کرتے ہیں اپنی اپنی ماؤں کی اور اپنے اپنے باپ کی، اور وہ خدمت کرتے ہیں اپنی اپنی ماں کی، وآباءہم اور اپنے اپنے باپ کی. یہاں یخدمون فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، آگے امہاتہم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا امہاتی، اس کے نیچے تو زیر آ رہا ہے جبکہ مفعول بہ تو منصوب ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جمع مؤنث سالم ہے، امہات مسلمات کی طرح. تو یہ جب جمع مؤنث سالم ہے تو جمع مؤنث سالم کا جو نصب ہوتے ہیں وہ کسرے کے ساتھ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ پڑھ چکے ہو، رفع ضمے کے ساتھ، نصب جر دونوں کسرے کے ساتھ. لا یکذبون وہ جھوٹ نہیں بولتے، ولا یتجادلون اور وہ آپس میں لڑتے نہیں. قواعد الاملا، املا کے قواعد. نمبر 1 الف الوصل، یعنی جس کو حمزہ وصلی بھی کہتے ہیں. تو حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کے چند باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. الف الوصل، الف وصلی اگر جملے کی ابتدا میں آئے تو اسے پڑھا جائے گا اور زبر زیر پیش اس پر لکھ دی جائے گی. یاد رکھنا حمزہ جو وصلی ہے یہ اگر کلام کے شروع میں آ جائے، جملے کے ابتدا میں آ جائے تو یہ لکھا جائے گا اور اس کے اوپر، تو یہ پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر زبر زیر پیش لکھ دی جائے گی. آ ای او، جیسے دیکھو الکتاب، دیکھو کتاب کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے، یہ جو الف ہے، یہ حمزہ وصلی ہے. شروع میں آ جائے تو اس کو پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر زبر زیر پیش لکھ دی. اب یہاں دیکھو الکتاب مفید، کتاب فائدہ مند ہے، تو دیکھو حمزہ کے اوپر زبر لکھ دیا الکتاب. اسی طرح اکتب اسمک، اکتب اسمک. اب یہاں دیکھو یہ اکتب کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، لیکن چونکہ شروع میں آ گیا تو اس کے اوپر پیش لکھ دیا اکتب اسمک، لکھو اپنا نام. یہاں شروع میں آیا تو اس کے اوپر پیش لکھ دیا. اب دیکھو اجلس علی الکرسی، تو بیٹھ جا کرسی پر. اب یہاں دیکھو شروع میں آ گیا تو اس کے نیچے زیر، تو الکتاب زبر کی مثال، اکتب پیش کی مثال، اجلس یہ زیر کی مثال ہو گئی. یہ چونکہ شروع میں آیا اس لیے اس کے اوپر زبر زیر پیش لکھ دی گئی. الف وصلی کو حمزہ وصلی بھی کہتے ہیں، ابھی آپ کو بتا دیا. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ آ جائے جو اس سے ملا ہوا ہو تب اسے پڑھا نہیں جائے گا، تب اس سے پڑھا نہیں جائے گا اور اس پر زبر زیر پیش یعنی آ ای او نہیں ڈالا جاتا. جیسے
इन्नल किताब मुफीदुन। अब यहाँ देखो किताब शुरू में तो नहीं आया बल्कि दरमियान में दरमियान में आ गया, क्योंकि किताब से पहले क्या है इन्ना। तो जब दरमियान में आ गया तो अभी आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर इससे पहले कोई दूसरा लफ्ज़ आ जाए तो यहाँ किताब से पहले इन्ना आ गया तो कहते हैं जो इससे मिला हुआ और इन्ना इसके साथ मिला है तब उसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो अब जो अल किताब, ये किताब के शुरू में जो अलिफ है हमज़ा है अल किताब, ये इसको आप नहीं पढ़ोगे। इन नल किताब, अब देखो हमज़ा नून इन नून लाम ज़बर नल, इन नल, तो नून लाम के साथ मिल जाते हैं और ये जो बीच में अलिफ है ये देखो पढ़ा नहीं जाता। इन नल किताब मुफीदुन, बेशक किताब फ़ायदेमंद है। इसी तरह देखो वक्तुब इस्मका, शुरू में तो उक्तुब आया, उक्तुब, अब आया उक्तुब से पहले वाव आ गया तो अब ये दरमियान में आ गया तो नहीं पढ़ा जाएगा। वक्तुब इस्मका, अब ये देखो ये अलिफ सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता और इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं डाला जाएगा। वक्तुब इस्मका। इसी तरह वजलिस अलल कुर्सी, ऊपर तो आया था इजलिस अलल कुर्सी, तो इजलिस से पहले कोई लफ्ज़ नहीं था, यहाँ इजलिस से पहले वाव आ गया तो अब ये अलिफ जो है इसको नहीं पढ़ोगे। वजलिस अलल कुर्सी, बैठ जा कुर्सी। नंबर 2 अलिफुल क़ता, क़तई हमज़ा, अली हमज़ा क़तई जो दरमियान कलाम में नहीं गिरता। कहते हैं अगर इब्तिदा में आ जाए तो फ़तहा और ज़म्मा की सूरत में इसके ऊपर हमज़ा लिख दिया जाता है। याद रखना हमज़ा क़तई जो होते हैं अगर शुरू में आ जाए इब्तिदा में तो फ़तहा और ज़म्मा की सूरत में, अगर हमज़ा के ऊपर पेश आ रहा है या ज़बर आ रहा है तो इसके ऊपर छोटा सा हमज़ा लिख दिया जाता है। जैसे उम्मुन, तो ये अलिफ आप देख रहे हो, अलिफ के ऊपर ये छोटा सा हमज़ा लिखा है उम्मुन। इसी तरह अबुन, आप देख रहे हो अबुन, तो अलिफ के ऊपर छोटा सा हमज़ा लिख दिया गया है। उम्मुन ये हमज़ा पेश की मिसाल है और अबुन ये हमज़ा ज़बर की मिसाल है। और अगर कसरा की सूरत में नीचे लिख दिया जाता है और अगर हमज़ा क़तई के नीचे ज़ेर है तो फिर इसके नीचे छोटा सा हमज़ा नीचे लिख दिया जाता है। जैसे इला, अब यहाँ देखो इला में ये जो हमज़ा है ये क़तई है तो इसके नीचे देखो हमज़ा लिखा है, इला छोटा सा हमज़ा लिखा है। ऊपर तो उम्मुन ऊपर लिखा था, अब उनमें भी हमज़े को ऊपर लिखा था, लेकिन इला में देखो हम छोटा सा जो हमज़ा है वो नीचे लिखा गया है। इसी तरह इमला में आप देखें वो हमज़ा छोटा सा नीचे लिखा गया है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर आ रहे हैं। तो कहते हैं अलिफ क़तई को हमज़ा क़तई भी कहते हैं। हमज़ा वसली कहाँ आता है? हमज़ा वसली और हमज़ा क़तई कौन कौन से हमज़ा क़तई होते हैं, तो इस पर इंशाअल्लाह मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, उसको फिर मैं अपलोड करूँगा। आज मैं चंद बता देता हूँ, याद रखना ये जो वाहिद मुतकल्लिम का जो हमज़ा होते हैं वो क़तई होते हैं। वाहिद मुतकल्लिम का जैसे अफ़अलू, अस्तमिउ, वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में आपको पता है हमज़ा आते हैं, अफ़अलू, अफ़तहू, अनसुरु, तो ये हमज़ा क़तई होते हैं। इसी तरह याद रखना जो मबनियात, जो इसम ज़मायर जो मबनी होते हैं जैसे अंता, अंतुमा, और ये जो हुरूफ है इन्ना, अन्ना, इसके शुरू में जो हमज़े होते हैं ये क़तई होते हैं। इसी तरह अलाम के शुरू में जो हमज़े होते हैं ये भी क़तई होते हैं जैसे इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़। इसी तरह ये भी याद रखना हमज़े बाब इफ़आल का जो हमज़ा है, बाब इफ़आल का, वो भी क़तई होते हैं। सुलासी मज़ीद के जितने भी बाब है सब के शुरू में हमज़ा वसली होते हैं, गिर जाते हैं। जैसे बाब इस्तिफ़आल है, इफ़इलाल है, इफ़ईलाल है, जितने भी है इहमिरार, इहमीरार, इस्तिफ़आल, ये सारे वसली है। लेकिन बाब इफ़आल के जो हमज़ा है अकरम, युकरिम, इकराम, ये क़तई है, ये गिरता नहीं है। बाकी इस पर इंशाअल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊँगा हमज़ा वसली पर और हमज़ा क़तई पर। मानिल कलिमात, कलमात के मानी देखे। जहज़त उसने तैयार किया, यंतज़िरु वो इंतज़ार करता है, क़द्दमत उसने पेश किया, ला यकज़िबून झूठ नहीं बोलते, अत्तहज्जुद तहज्जुद की नमाज, ला यतजादलून आपस में लड़ते नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।